بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے سامنے بچاؤ کے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ گریٹ ایشورا سے کسی طرح رابطہ ہو جائے اور وہ اس کی پناہ میں چلا جائے، دوسرا راستہ یہ تھا کہ میری اور سونیا کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے۔ ایسے وقت اسے معلوم ہوا سونیا اور میرے تمام بچے لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ مزید جستجو کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں، بری طرح زخمی ہونے کے بعد زیر علاج ہوں، اس لیے میری فیملی کے تمام افراد ایک ہی شہر میں ایک ہی چھت کے نیچے یکجا ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت وہ اپنے علاقاروں کے ذریعے پھر مجھ پر اور میرے بچوں پر طرح طرح کے حملے کرا سکتا تھا، مگر مجھے تنہا ٹریپ کرنے کے سلسلے میں جو ناکامیاں ہو چکی تھیں ان سے یہ عقل آ گئی تھی کہ حملے کرائے گا تو شاید میری فیملی کے 2-4 افراد مارے جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ اور زیادہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ اپنی سلامتی اور بھرپور سیکیورٹی کا تھا۔ عقل سمجھا رہی تھی وہ ہماری کوئی بہت بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں مجبور اور بے بس بنا سکتا ہے۔ میرے بچوں میں سے کسی کو بھی یرغمال بنا کر اسے اپنے شکنجے میں رکھے گا تو بے شک ہم کسی حد تک کمزور پڑ جائیں گے اور اسے ایک نامعلوم مدت کے لیے بھرپور تحفظ حاصل ہوتا رہے گا۔ وہ میری اولاد میں سے کسی کو اغوا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، بس ایک 8 برس کا بچہ تھا جو اسے کمزور اور بے ضرر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے پوتے عدنان کو بڑی آسانی سے اغوا کر سکتا تھا اور اس نے یہی کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کے مقدر میں کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کامیابی یہ تھی کہ وہ عدنان کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، پتہ نہیں کب تک اسے اپنے شکنجے میں رکھنے والا تھا۔ ناکامی یہ تھی کہ جسے ہماری کمزوری بنانا چاہتا تھا اس کا دماغ گمت کی طرح خالی تھا۔ اس کی اپنی سوچ کی لہریں عدنان کے اندر آ کر گونجتی تھیں مگر اسے متاثر نہیں کر پاتی تھیں۔ نہ وہ اس پر تنیمی عمل کر سکتا تھا، نہ ہی اسے اپنی انگلیوں پر نچا سکتا تھا۔ اس نے پہلے دن عدنان کے اندر الپا، علی، تاشا اور کبریا وغیرہ کی آوازیں سنی تھی۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا تھا کہ وہ بھی عدنان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکیں گے۔ اب اسے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے عدنان کے اندر رہ کر یہ معلوم کرتے رہیں گے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے لاہور کے ایک عیسائی بوڑھے کو اعلی بنایا تھا۔ سوئٹزرلینڈ اور پیرس جانے والی ایک فلائٹ میں اس بوڑھے اور عدنان کے لیے 2 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ یہ جانتا تھا ہم عدنان کو ایئرپورٹ میں بھی تلاش کریں گے، ہر فلائٹ کے مسافروں کی فہرست چیک کریں گے، یہ معلوم کریں گے کہ کس فلائٹ میں کتنے بچے لاہور سے جا رہے ہیں۔ اس نے اس بچے کو ہماری نظروں سے بچا کر لے جانے کے بڑے ٹھوس انتظامات کیے تھے۔ اس کے 2 اہلکار صبح 5 بجے عدنان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس نے فون کے ذریعے اسے سمجھایا تھا کہ اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، چہرے کو اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے کہ اس کے بہت سے دشمن ہیں، ان کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس کا حلیہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ عدنان کا قد تقریباً 4.5 فٹ تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر اسے ایک بوڑھا بونا بنا دیا گیا تھا۔ سر کے بال ہلکے سفید ہو گئے، چہرے پر کہیں کہیں جھریاں پڑ گئیں، آئی لینزز کے ذریعے آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ ایسی مہارت سے میک اپ اور گیٹ اپ کیا گیا تھا کہ وہ سچ مچ بونا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی کامیابیوں کے باوجود برین ماسٹر کو ایک ہی اندیشہ تھا کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے عدنان کے دماغ میں پہنچ کر شاید یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اور آگے چل کر اس کی ساری محنت کو خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ عدنان کو لمبے عرصے تک لاہور میں یا پاکستان کے کسی علاقے میں چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی عقل، اس کا تجربہ کہہ رہا تھا اس بچے کو جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کی سرحد سے نکال کر سوئٹزرلینڈ پہنچا دینا چاہیے۔ اس اندیشے کے باوجود اسے کامیابی کی امید بھی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے ایک ہی بار عدنان کے دماغ میں آئے تھے، پھر ناکام ہونے کے بعد دوسری بار کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ دوسری صبح جب اس کا حلیہ تبدیل کیا جا رہا تھا تب برین ماسٹر اس کے اندر پہنچ کر خوشی سے کھل گیا، کیونکہ عدنان کے دماغ میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس کے اطراف کا ماحول دکھائی نہیں دے رہا تھا، دماغ ہر طرح کی سوچ سے خالی تھا، اس لیے یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا حلیہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت عدنان کی ذہنی حالت برین ماسٹر کی مرضی کے مطابق تھی۔ وہ عجیب و غریب دماغ رکھنے والا بچہ اسے کامیابی کی طرف لے جا رہا تھا۔ تاشا اپنے مقررہ وقت بیدار ہونے کے بعد سفر کی تیاری کر رہی تھی، اسے بھی پیرس کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ایسے وقت وہ عدنان کے اندر پہنچی تو پریشان ہو گئی۔ عدنان کے اندر اور اس کے اطراف دھند سی محسوس ہوئی۔ اس کا دماغ ہر طرح کی سوچ سے خالی تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی کیا کروں، کیسے اسے تلاش کروں، پتہ نہیں اسے کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا، میں پیرس میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی، یا خدا میں کیا کروں، کس طرح اپنے عدنان تک اپنی آواز پہنچاؤں یا خود اس کے پاس پہنچ جاؤں۔
اسے ہر حال میں پیرس جانا تھا اور بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنا تھا۔ وہ وہاں جانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کبریا نے آ کر اس کا سفری بیگ اٹھایا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی۔ میں نے اور سونیا نے اسے بڑے پیار سے رخصت کیا۔ الپا، ندا، علی اور کبریا اسے رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک آئے۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ پیرس جانے والی اس فلائٹ میں کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی سرپرست کے ساتھ سفر نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بوڑھے بونے کو دور سے دیکھا۔ وہ ایک اور بوڑھے کے ساتھ کچھ فاصلے سے گزرتا ہوا بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے جا رہا تھا۔ تاشا بار بار عدنان کے اندر جا رہی تھی مگر وہاں دھند کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عدنان کی اپنی سوچ کی لہریں بھی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو ان کے ذریعے معلوم ہو جاتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اسے کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ بھی الپا، علی اور کبریا سے رخصت ہو کر بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس وقت تک عدنان اپنے بوڑھے ساتھی کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا۔ برین ماسٹر اس بوڑھے اعلی کے دماغ میں موجود تھا کیونکہ عدنان کے اندر رہ کر کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی ناکامی کے باوجود بہت خوش تھا۔ یہ اطمینان تھا کہ ہمارا کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ عدنان کا دماغ اسی طرح سوچ کی لہروں سے خالی رہے گا۔ وہاں دھند چھائی رہے گی تو وہ اسے جلد از جلد اپنی خفیہ پناہگاہ میں لے آئے گا۔ وہ اس دنیا کا ایسا عجیب و غریب بچہ تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی۔ قدرت نے اسے عجوبہ بنا رکھا تھا۔ تمام ٹیلی پیتھی جانے والے حیران پریشان تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب اس کا ذہن خود اپنی سوچ کی لہروں سے خالی رہتا ہے تو اس کے دماغ کو ساکت اور سن ہو جانا چاہیے۔ 5 حواسوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تمام سوچ کی لہروں سے خالی ہونے کے بعد نہ وہ دیکھ رہا ہوگا، نہ سن رہا ہوگا، نہ سمجھ رہا ہوگا، تو پھر وہ کیسے چل پھر رہا ہے؟ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جہاز میں سوار ہو چکا ہے۔ ٹیلی پیتھی جانے والوں کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی۔ ایسا اس دنیا کے کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کہ ذہن اپنی ہی سوچ کی لہروں سے خالی ہو اور وہ ایسی حالت میں زندہ ہو۔ حقیقتاً خدا کی قدرت جتنی واضح اور سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں ناقابل فہم بن جاتی ہیں۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے غلط سمجھ رہے تھے۔ عدنان کا ذہن سوچ سے خالی نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اپنے بوڑھے ساتھی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن قدرت نے صرف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے اس کے دماغ کو سوچ کے بغیر ایک خالی گنبد بنا دیا تھا۔ تاشا جہاز کے اندر آئی۔ عدنان پچھلی قطار میں بیٹھا اس بوڑھے ہمسفر سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ اپنے کم سن محبوب کے بغیر بابا صاحب کے ادارے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ دل کہہ رہا تھا بغاوت کر دے، ادارے میں نہ جائے، مجھے اور سونیا کو دھوکہ دے کر کسی شہر میں رہے اور کسی طرح معلوم کرے عدنان کو کہاں پہنچایا گیا ہے۔ لیکن مجھے اس بات میں بہہ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اللہ حضرت کی ہدایت کے مطابق بابا صاحب کے ادارے میں نہ آتی تو ہم سب ناراض ہو جاتے۔ یہ اندیشہ بھی تھا کہ سزا کے طور پر عدنان سے اس کی منگنی توڑ دی جائے گی، گویا اس کی جان جسم سے نکال لی جائے گی، اور یہ اسے منظور نہیں تھا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے جا رہی تھی۔ دھیرے سے جہاز رن وے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہوا، پھر اپنی منزل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تاشا اپنی منزل کے قریب ہونے کے باوجود بے خبر تھی۔ درمیانی قطار کی ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور عدنان پچھلی قطار میں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دو دل قریب قریب ہوتے ہیں پھر بھی دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی، ایک ذرا سی آہٹ بھی نہیں ملتی، اور کبھی کبھی قدرت اچانک ہی کرشمہ دکھا دیتی ہے۔ تاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہاں سے پلٹ کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس بار دونوں کو آمنا سامنا ہوا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتی ہوئی گزر گئی، لیکن وہ بونا ایک دم سے چونک گیا۔ بے شک وہ عارضی طور پر اپنے آپ کو بھول گیا تھا، تاشا کو بھی یاد نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھ لیتا تو فوراً ہی اسے پہچان لیتا۔ پچھلی رات اس نے تصویر نہیں دیکھی تھی، خواب میں اسے متحرک دیکھا تھا اور دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اسے ایک معصوم بچے کے پیار کی شدت کہہ سکتے ہیں۔ وہ رومانس اور ازدواجی رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تاشا کو طلب کرتے وقت کوئی لالچ، کوئی خود غرضی نہیں ہوتی تھی، بس وہ اچھی لگتی تھی اور وہ چاہتا تھا ساری زندگی اس کے ساتھ رہے۔ جب بھی اسے دیکھتا تھا اس کے پاس رہنے اور وقت گزارنے کے لیے مچل جاتا تھا۔ پچھلی رات تاشا نے خواب میں آ کر اسے بھولی ہوئی محبت یاد دلائی تھی۔ اس بار اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی گئی تو وہ جیسے ہڑبڑا کر غفلت بھری نیند سے بیدار ہو گیا۔ اگر سر گھما کر نہ دیکھتا اور وہ اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی واش روم میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو وہ پھر اسے بھول جاتا، خود کو بھی فراموش کر دیتا۔ پیار ایسے معجزے دکھاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
ताशा की मोहब्बत उसके लिए एक तिलिस्म से कम नहीं थी। वो खुद को गुम करने वाला उसके तिलिस्म से जागता था। अगर वो सामने आकर सहर न फूंके तो गहरी गफलत भरी नींद सो जाता था। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े अलाकार ने पूछा, क्या हुआ? मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। ये कहते ही वो चलता हुआ वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो टॉयलेट का दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाली थी। उसने आवाज दी, ताशा। वो ऐसी आवाज थी जो उसके दिल को धड़का देती थी। उसने बूढ़े बोने को वहां आते देखा। वो करीब आते ही दौड़कर उससे लिपट गया। वो चश्मे नज़र में समझ गई कि अदनान गफलत से होशमंदी की तरफ आ गया है और वो एयरपोर्ट से यहाँ तक उसे बूढ़ा बोना समझकर धोखा खाती रही है। वो फौरन ही टॉयलेट का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर आ गई। फिर दरवाजे को बंद करते हुए बोली, यहाँ तुम्हारे साथ और कौन है? मेरा एक दोस्त है, वो मुझे जिनीवा ले जा रहा है। वहाँ एक और अच्छा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। वो फौरन ही उसके दिमाग में पहुंच गई। वो पहले की तरह सोच की लहरों से खाली था। धुन के सिवा और कुछ ना था। उसने पूछा, क्या तुम्हारे अंदर आकर कोई बोलता है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं। हाँ, मगर मेरा वो दोस्त फोन के जरिए बातें करता है। तुम अचानक ही मुझे कैसे पहचान गए? अभी याद आया है, मैंने पिछली रात ख्वाब में तुम्हें देखा था। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें भूल क्यों जाता हूँ। जब देखता हूँ तो याद आ जाती हो। क्या तुम अपने आप को पहचान रहे हो कि कौन हो, किसके बेटे और किसके पोते हो? वो उसे सवाली नजरों से देखने लगा। ताशा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, दोस्त। मेरा वो दोस्त टेलीफोन पर मुझे इसी नाम से मुखातिब करता है। क्या तुमने उस दोस्त को कभी देखा है? वो वहाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, हाँ, एक बार देखा था। उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। अब जिनीवा जाकर उसे देखूंगा। वो कुछ सोचते हुए बोली, तुम अभी बच्चे हो, इंसानी दिमाग की कारकर्दगी को समझते नहीं हो। बस इतना समझ लो, जब तक इंसान जिंदा रहता है कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसके जहन में सोच की लहरें आती जाती रहती हैं। फिर तुम्हारा दिमाग इन सोच की लहरों से खाली क्यों है? वो चुपचाप खड़ा उसका मुंह तक रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। मैं तो सोचता हूँ, समझता भी हूँ। अभी तुम्हें समझ रहा हूँ कि तुम मेरी ताशा हो। वो बोली, बेशक तुम सोचते हो, समझते हो, इसीलिए लाहौर से यहाँ तक किसी के साथ आए हो, जिनीवा जा रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो। यकीनन तुम्हारा दिमाग सोच की लहरों से खाली नहीं है, मगर समझ में नहीं आता कि हम टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारी सोच की कोई लहर क्यों नहीं मिलती। वो उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम उलझी हुई बातें कर रही हो। अच्छी अच्छी बातें करो। ताशा का जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। वो अदनान की मौजूदा हालात पर गौर कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम कह रहे थे मुझे देखते ही तो पहचान लेते हो वरना भूल जाते हो। क्या मैं यहाँ से जाकर अपनी सीट पर बैठूंगी और तुम अपनी सीट पर चले जाओगे? मुझे नहीं देखोगे तो फिर भूल जाओगे? मैं नहीं जानता तुम याद आओगी या नहीं, मगर मैं किसी दूसरी सीट पर क्यों जाऊंगा? अब तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो उसके सामने पर हाथ रख कर बोली, मेरी एक बात मानो, जो कहती हूँ वही करो। अभी हम एक साथ नहीं रहेंगे। जहाज में तुम्हारे साथ एक आदमी है। उसे दिखाने के लिए हम अजनबी बनकर एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम नहीं जानते, वो जो टेलीफोन पर बातें करता है तुम्हें जिनीवा बुला रहा है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो बोला, नहीं, वो मेरा दोस्त है। प्लीज, तुम जानते हो तुम्हारी ताशा कभी झूठ नहीं बोलती है। क्या मेरी बात को यकीन नहीं करोगे कि वो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त बनकर धोखा दे रहा है? उसने ताशा की आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम कहती हो तो वो दुश्मन है। शाबाश, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। अभी यहाँ से जाओ, हम एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर रहेंगे। मैं तुमसे दूर रहूंगी मगर नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। तुम्हारे जरिए उस दुश्मन ब्रेन मास्टर तक पहुँचूंगी। वो बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, जस्ट ए मिनट, यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल जाओगे, मेरी सूरत देखने के बाद याद करोगे। मैं चाहती हूँ तुम मुझे वक्तन फवक्तन याद करते रहो, फिर तो तुम मुझे अपनी सूरत दिखाती रहोगी। हमेशा ये मुमकिन नहीं होगा। मैं अपनी एक तस्वीर तुम्हारे पास पहुँचा दूंगी, तुम उसे छुपा कर रखना। कभी कभी निकाल कर देखोगे तो मैं याद आ जाया करूँगी। उसने फिर उसे रोक कर पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं चुपचाप तुम्हारे दिमाग में आया करूं? तुम मुझसे जरूरी बातें किया करो, जब मैं चली जाऊं तो मुझे भूल जाया करो। इस तरह वो दुश्मन तुम्हारे अंदर आकर हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकेगा। वो उसका मुंह तक रहा था, उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम मेरे दिमाग में आओगी तो मैं किस तरह बोलूंगा और बाद में किस तरह तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, तुम मजबूर हो, अपने बारे में कुछ नहीं जानते कि कैसे कुदरती हालात से गुजर रहे हो। ठीक है, जाओ, अल्लाह मालिक है। मैं अपनी तस्वीर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी।